گرینڈ اپوزیشن الائنس کا نئے انتخابات کے نقطے پر اتفاق کرنا، ایک پیج پر آنا اس معاملے پر کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ ایک تو یہ ابھی آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے نا، گرینڈ اپوزیشن الائنس. یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 22 گھنٹے ہوئے ہیں. اچھا، ایسا ہی ہے نا جی. یکا یک یہ الائنس گرینڈ ہو گیا. مولانا شامل ہو گئے نا. ایگزیکٹلی، اللہ آپ کا بھلا کرے. جب یہ گرینڈ الائنس اس لیے گرینڈ ہے کہ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان شامل ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ ان کی تحریکی اور ان کی احتجاجی قوت کو دیکھیں تو وہ کئی دفعہ پاکستان کی سیاست کا رخ بدل چکے ہیں. جی بالکل ایسے. مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کو وہ نکلوا چکے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن چکے ہیں، بہت دفعہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی مرضی کے بل میں ترمیم بھی کروا لی اور 26ویں ترمیم کا بھی وہ حصہ بن گئے. تو مولانا بیک وقت کئی جگہ پہ ان کا اثر و رسوخ ہے. تو اگر وہ اپنا وزن ایک مطالبے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف میں ڈالتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا الائنس آٹومیٹکلی گرینڈ ہو جائے گا. دس از وائی کہ یکا یک یہ گرینڈ الائنس کہلانے لگا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ پرانا مطالبہ تھا کہ الیکشن جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں 2024 کے، اور ان کو اثر نو کروایا جائے. پاکستان تحریک انصاف نے ابتدائی طور پہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا مطالبہ بدل لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو نئے الیکشن کا تقاضا ہے، دیکھیے یہ سسٹم کو آگے چلانے کی خواہش اور نیت کا اظہار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات پہ اٹک جائیں کہ جناب پرانا الیکشن جو 2024 کا ہوا تھا اس میں ذرا لاؤ نا کون کون تھا جس نے کیا 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 تھا، پیسے کس نے لیے تھے، کیونکہ پیسے تو چلے تھے. یہ تو مولانا فضل الرحمان آن دا فلور آف اسمبلی کہہ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو کہانیاں سناتے ہیں. بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ویڈیو بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو اب پیچھے جایا جائے اس موقع پہ یا پاکستان کو آگے لے جائے، ماضی کو بھول کے آگے بڑھا تو جائے. اب یہ جو بہت بڑی رعایت ہے اس مطالبے کی صورت میں کہ ہم نیا الیکشن چاہتے ہیں تاکہ ہم پچھلے والے معاملے کو چھوڑیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ملزم مجرم اور سزا جزا کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو ایک تو یہ اس کی وجہ ہے، یہ سوچا سمجھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنے بارے میں بھی عدم تحفظ ہے نا بہت سارا. اس عدم تحفظ کا خاتمہ بھی تو کرنا ہے نا. اسے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں جو بیک چینل بات چیت چل رہی ہے اس سے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو کچھ اس ڈائمینشن میں ہو رہا ہے وہ 4th ڈائمینشن سے جڑا ہوا. ٹھیک ہے، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے اثرات آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ یکا یک آپ اکٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ جائیں اور چٹ منگنی پٹ بیا، ایسی صورت نہیں ہوگی. ابھی آگے بڑھیں گے، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. یہ پالیٹکس ہے، اس نے بہت کچھ اس میں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کا ایک مطالبہ جو ہے وہ اس پہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، جب پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی تھی حکومت کے ساتھ، تو اس وقت بھی مولانا کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ آپ ان ایشوز پہ مذاکرات نہ کریں. بالکل ایسے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نیشنل ایشو پہ مذاکرات کریں بجائے اس کے کہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ کی چیزوں پہ آئیں. آپ کہیں کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے یا کوئی ایک بڑا قومی مطالبہ رکھیں اور اس کی ذیل میں دوسرے مطالبات رکھیں. تو مولانا کی وہ بات پی ٹی آئی نے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اس نے چپت کھا کے سمجھی ہے، سمجھ لی. جب انہیں حکومت کی طرف سے انکار ہو گیا، جب عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا سنا دی، ان کی بیگم کو بھی سزا سنا دی گئی، تو یہ وہ ماحول ہے جس میں ان کے دل نرم پڑے ہیں. تو پھر انہیں مولانا کی بات سمجھ بھی آنے لگی. تو اب یہاں سے ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک نیا جو ہے نا وہ صفحہ پلٹا گیا. لیکن اس کی جو پیش بندی تھی وہ اس طرح کی گئی تھی کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کو ان سے خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی صدارت واپس لی گئی تھی، کیونکہ وہ صدر بھی تھے، وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے، تو ان کے کہے ہوئے کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی تھی. یعنی یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے اپنے ذاتی سیاسی مفادات کہاں پہ ہیں اور پارٹی کے کہاں پہ. تو جنید اکبر صاحب کا مولانا کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بڑی سوچی سمجھی موو تھی کہ اسی وقت
یہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ جی جناب اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ قربت ہو جائے گی پی ٹی ٹھیک آئی ہے. کی. اب بھی اس وقت بھی ایک مسئلہ ہے, ایک فضا ہے جس میں بار بار علی امین گنڈا پور صاحب کا نام اٹھ رہا ہے کہ علی امین تحفظات آپ گنڈا ابھی پور کہہ رہے صاحب, تھے, جی کیا تحفظات ان ہیں؟ کے تحفظات, دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی جو رقابت ہے وہ ایک خالصتاً علاقائی ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے. ہر الیکشن میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا, ایک دوسرے کو کے خلاف بندے کھڑے کرنے ہیں. اب یہاں پر جو پھر مقامی سطح پہ بہت ساری رنجشیں اور طرح کی بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان کو اور جمعیت علماء اسلام کو یہ شکوہ ہے کہ ان کے بعض لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کی گئی ڈیرہ اسماعیل خان میں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک پرابلم تھا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں تو اب مثال کے طور پہ جو رات میٹنگ ہوئی اس میں بھی کسی نے یہ کہا کہ جناب اگر یہاں سے یہ حرکت شروع ہو جائے کہ پشاور سے حکم جائے ڈیرہ اسماعیل خان کہ جناب فلاں فلاں کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیں, فلاں کے گھر پولیس پہنچ جائے, یا فلاں کی زمین کا مسئلہ اس کو ایسے کر دیا جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ اس فضا کو ختم کرنے کے لیے, شکوک و شبہات کی اس فضا کو ختم کرنے کے لیے ابھی تھوڑا سا علی امین گنڈا پور صاحب کو یوں کہیے کہ تھوڑی خاموشی بھی اختیار کرنی پڑے گی اور تھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ جو مشورہ ہے نا جو میں نے مفت دیا ہے, ٹھیک ہے, یہ مشورہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے, انہیں یاد اگر وہ سوچے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے یہ مشورہ ایسا ہے کہ اس کا کافی سارے پیسے چارج کرتا اگر کوئی انہیں پولیٹیکل اینالسٹ یہ مشورہ دے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ حکومت کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے کے لیے حکومت کو ہی اب کچھ کرنا پڑے گا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ آگے چلا گیا نا. یہ جو الیکشن کا ہے کہ نیا الیکشن کروائیں, جب مولانا فضل الرحمان اور ساری پارٹیاں اگر دیگر بھی آئندہ چند دنوں میں اس بات پہ متفق ہو جاتی ہے کہ نیا الیکشن ہوگا, تو پھر مذاکرات حکومت سے کر کے کسی نے کیا لینا ہے؟ اچھا. اور پھر حکومت کی خود حیثیت کیا رہے گی؟ یعنی یہ جو کل سارے کھڑے ہوئے تھے یہ سارے ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ نمبر 1 الیکشن غلط تھے, نمبر 2 حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, نمبر 3 حکومت نے لوگوں کو سیاسی بنیاد پر جیلوں میں رکھا ہوا ہے, نمبر 4 حکومت خود کو بچانے کے لیے کالے قوانین بنا رہی ہے, نمبر 6 عدالتوں کو تباہ کرتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے جو تینوں چاروں چیزیں ہیں ان میں کس میں پاکستان میں کسی کو شک ہی نہیں ہے. نہیں ہے, صحیح ہے. تو لہٰذا اگر ایک الائنس بن جاتا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان ہوتے ہیں, تحریک انصاف ہوتی ہے اور دوسری پارٹیاں جی ڈی اے آ جاتی ہے, تو پھر تو آپ یوں سمجھیے کہ پھر حکومت کو مذاکرات کا مشورہ نہیں دینا چاہیے, حکومت کو منت ترلا کرنا چاہیے کہ جناب آئیں بیٹھ جائیں مذاکرات کریں. لیکن حبیب صاحب ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ جب کبھی مولانا کی قربت پی ٹی آئی سے ہونے لگتی ہے یا وہ کسی معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ کرتے ہیں, تو حکومت کے جو نمائندے ہیں, جو اتحادی جماعتوں کے نمائندے ہیں, وہ مولانا کے گھر آنا شروع کر دیتے ہیں, مولانا کو منانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. کیا اب بھی ایسا کچھ ہم دیکھیں گے؟ نہیں, ایک دفعہ اگر ایک رابطہ ہے اسٹیبلش ہو گیا اڈیالہ جیل میں اور مولانا کے درمیان, اگر وہ رابطہ اسٹیبلش ہو گیا تو یہ حکومت والے سب فارغ ہو جائیں گے. اچھا جی, وہ صرف وہ رابطہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, کس قسم کا دیکھیے رابطہ یہ ہے, دیکھیے اب مثلا کیونکہ پہلے ایک پیچھے ایک بات چلی تھی کہ خان صاحب نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی مولانا سے, وہ بھی بڑی اہم بات بات چلی یہ تھی. ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنے لیے ملاقات کی ارینجمنٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں, وہ جیل میں. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب کا اور مولانا کے درمیان کوئی مؤثر رابطہ, یعنی ایسا رابطہ جو بالکل ایسا کنڈیوٹ ہو, یعنی ایک جیسے میں نے آپ کو فون کیا اور آپ نے جو میں نے کہا آپ نے سن لیا اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. یہاں پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو واسطہ ہے وہ ہیومن ہے, یعنی ادھر سے پیغام جاتا ہے, میں ایک کو دیتا ہوں وہ آپ کو دیتا ہے, اور قاصد جب پہنچتا ہے منزل مقصود تک پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس پورے معاملے میں مولانا کا اور عمران خان صاحب کا اگر رابطہ استوار ہو گیا تو یہ مسئلہ تو یوں حل ہو جائے گا. جی, اور یا بھروسے کے قابل رہا جس پہ مولانا بھی بھروسہ کر سکے. اور مولانا کس پر بھروسہ کرتے ہیں آپ کی دانست میں؟ دیکھیے مولانا جس پہ بھروسہ کریں گے وہ کوئی
مجھے لگتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا آدمی تو نہیں ہوگا، یعنی پی ٹی Definitely، آئی کی ہاں۔ تنظیم کا آدمی تو نہیں ہوگا، اچھا وہ عین ممکن ہے کہ کسی اور پہ بھروسہ کرے۔ اب دیکھیے، اور اس کا ابھی آپ اپنی کو ٹیسٹ پارٹی مل کے جائے گا، کسی نہیں رہنما پہ؟ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اچھا ابھی ایک ٹیسٹ آ جائے گا۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان اب ملے ہیں نا ساتھ جا کے، ہوں یعنی ملے ہیں نا، اب آپ دیکھیے گا کہ ایسا لگتا ہے، یعنی تجربہ یہ بتاتا ہے ٹھیک ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پہ ایک دفعہ پھر پابندی لگ جائے گی، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اب مولانا فضل الرحمان، یعنی مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے بعد اسد قیصر صاحب پتہ نہیں مل پاتے ہیں نہیں مل پاتے، ٹھیک ہے کوئی اور ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے اب ڈاٹ یہ کنیکٹ اب ہو اب رہے ہیں۔ دیکھیں جب رابطے اس طرح کے ہوں گے تو جب مشورے باہم نہ ہوں گے تو پھر کچھ چیزیں معاملات سست لنگر ہو آن جاتے ہوتے ہیں، ہیں، جی ٹھیک سست ہے ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔